बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। तवक्कुल मौजों का दरवाज़ा है, ऐसा दरवाज़ा है जिसमें बेयकीन लोग कभी दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे अपने हाथ में है। जिंदगी को पुरसुकून और बेसुकून तुम खुद ही बनाते हो। तुम वक्त के साथ नहीं चलते हो, बल्कि जहाँ जो हादसा रोक दे वहीं तमाम उम्र ठहरे रहते हो। तुम्हारे आसपास कितनी बेशुमार नेमतें होती हैं और तुम एक महरूमी के लिए उस सब को नज़रअंदाज कर देते हो। तुम सोचते हो दुआ मांगना छोड़ देना यकीन और सब्र है, मगर हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। यकीन तो वो है जब कुछ न होने के बाद भी दुआ के लिए हाथ उठाए जाते हैं। सब्र तो वो है कि दिल के तड़पने के बावजूद मामलात अल्लाह को सौंप दिए जाते हैं। हाँ, ऐसा करना आसान नहीं होता, मगर हाँ, ऐसा कर लेने के बाद आसानियाँ ही आसानियाँ होती हैं। फिर क्यों परेशान होते हो? जो काम तुम नहीं कर सकते इन्हें अल्लाह के हवाले करना सीखो, और जो काम अल्लाह के हवाले कर दो उस पर कभी परेशान मत हो। हाँ, दुआ ज़रूर मांगो, मगर नसीब से मत लड़ो, नेमतों को मत ठुकराओ, दुआओं की बेअदबी मत करो ये कहकर कि दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, क्योंकि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। और वो तो इतना रहीम है कि काफिर का सवाल भी रद्द नहीं करता। उसकी शान को तो ये भी गवारा नहीं कि उसके दर से उसको ना मानने वाला शख्स भी खाली हाथ लौटे। फिर वो कैसे तुम्हारा सवाल रद्द कर सकता है? वो कैसे तुम्हारी आवाज को अनसुना कर सकता है? जब तुम उसे बार बार पुकारते हो तो बस यकीन के साथ सब कुछ उसके सुपुर्द कर दो, क्योंकि जब काम उसको सौंप दिया जाता है तो वो दुनिया की हर ताकत को यकता करके उस काम के मुकम्मल होने के लिए पाबंद कर देता है। और फिर जब तुम अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हो, तब वो तुम्हें कुन से नवाजता है। फिर तुम होते हो, अल्लाह होता है, तुम्हारी जीत होती है और बदलता हुआ मुकद्दर होता है। अल्लाह ताला हम सब की नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए और उसकी रज़ा में राज़ी होने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अन-निसा की आयत नंबर 172 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का बंदा हो, और ना मुकर्रब तरीन फरिश्ते इसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है, तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। आयत नंबर 173। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया है उनको अल्लाह दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती व मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, उनमें से किसी को भी वो वहां ना पाएंगे। आयत नंबर 174। लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। आयत नंबर 175। अब जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजलो करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। आयत नंबर 176। लोग तुमसे कलाला के मामला में फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उसके तरका में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी। और अगर कई भाई बहन हों तो औरतों का एक हिस्सा और मर्दों का 2 हिस्से होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ी करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। इसकी तफसीर है, ये आयत इस सूरत के नज़ूल से बहुत बाद नाजिल हुई है। बाज़ रवायात से तो यहाँ तक मालूम होता है कि ये कुरान की सबसे आखिरी आयत है। ये बयान अगर सही ना भी हो
تب بھی کم از کم اتنا تو ثابت ہے کہ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی اور سورۃ نساء اس سے بہت پہلے ایک مکمل سورت کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلہ میں شامل نہیں کیا گیا جو احکام میراث کے متعلق سورت کے آغاز میں ارشاد ہوئی ہیں، بلکہ اسے ضمیمہ کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا ہے۔ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہوں، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر آخری وقت تک اس معاملے میں متردد رہے، لیکن عام فقہ نے حضرت ابوبکر کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پر ہی ہوتا ہے۔ اور خود قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کلالہ کی بہن کو نصف ترکہ کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کلالہ کا باپ زندہ ہو تو بہن کو سرے سے کوئی حصہ پہنچتا ہی نہیں۔ یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترکہ ہوں۔ حضرت ابوبکر نے ایک مرتبہ ایک خطبہ میں اس معنی کی تصریح کی تھی اور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہ کیا۔ اس بنا پر یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یعنی بھائی اس کے پورے مال کا وارث ہوگا اگر کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو، اور اگر کوئی صاحب فریضہ موجود ہو مثلا شوہر تو اس کا حصہ ادا کرنے کے بعد باقی تمام ترکہ بھائی کو ملے گا۔ یہی حکم 2 سے زائد بہنوں کا بھی ہے۔ یہاں سے سورۃ المائدہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی آیت نمبر 1 ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں، لیکن حرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان حدود اور قیود کی پابندی کرو جو اس صورت میں تم پر عائد کی جا رہی ہیں اور جو بالعموم خدا کی شریعت میں تم پر عائد کی گئی ہیں۔ اس مختصر سے تمہیدی جملے کے بعد ہی ان بندشوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے جن کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ انعام مویشی کا لفظ عربی زبان میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری پر بولا جاتا ہے، اور بہیمہ کا اطلاق ہر چرنے والے چوپائے پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ انعام تمہارے لیے حلال کیے گئے تو اس سے صرف وہی 4 جانور حلال ہوتے جنہیں عربی میں انعام کہتے ہیں، لیکن حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے کہ مویشی کی قسم کے چرندہ چوپائے تم پر حلال کیے گئے۔ اس سے حکم وسیع ہو جاتا ہے اور وہ سب چرندہ جانور اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں جو مویشی کی نوعیت کے ہوں، یعنی جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، حیوانی غذا کے بجائے نباتی غذا کھاتے ہوں اور دوسری حیوانی خصوصیات میں انعام عرب سے مماثلت رکھتے ہوں۔ نیز اس سے اشارتاً یہ بات بھی مترشح ہوتی ہے کہ وہ چوپائے جو مویشیوں کے برعکس کچلیاں رکھتے ہوں اور دوسرے جانوروں کو مار کر کھاتے ہوں حلال نہیں ہیں۔ اسی اشارے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر کے حدیث میں صاف حکم دے دیا کہ درندے حرام ہیں۔ اسی طرح حضور نے ان پرندوں کو بھی حرام قرار دیا جن کے پنجے ہوتے ہیں اور جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں یا مردار خور ہوتے ہیں۔ احرام اس فقیرانہ لباس کو کہتے ہیں جو زیارت کعبہ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کعبہ کے گرد کئی منزل کے فاصلے پر ایک حد مقرر کر دی گئی ہے جس سے آگے بڑھنے کی کسی زائر کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنا معمولی لباس اتار کر احرام کا لباس نہ پہن لے۔ اس لباس میں صرف ایک تہمت ہوتا ہے اور ایک چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے۔ اسے احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اسے باندھنے کے بعد آدمی پر بہت سی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو معمولی حالات میں حلال ہیں، مثلاً حجامت، خوشبو کا استعمال، ہر قسم کی زینت و آرائش اور قضاء شہوت وغیرہ۔ انہی پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی جاندار کو ہلاک نہ کیا جائے، نہ شکار کیا جائے اور نہ کسی کو شکار کا پتہ دیا جائے، یعنی اللہ حاکم و مطلق ہے، اسے پورا اختیار ہے کہ جو چاہے حکم دے، بندوں کو اس کے احکام میں چوں چرا کرنے کا کوئی حق نہیں۔
اگرچہ اس کے تمام احکام، حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں، لیکن بندہ مسلم اس کے حکم کی اطاعت اس حیثیت سے نہیں کرتا کہ وہ اسے مناسب پاتا ہے یا مبنی پر مصلحت سمجھتا ہے، بلکہ صرف اس بنا پر کرتا ہے کہ یہ مالک کا حکم ہے۔ جو چیز اس نے حرام کر دی ہے وہ صرف اس لیے حرام ہے کہ اس نے حرام کی ہے، اور اسی طرح جو اس نے حلال کر دی ہے وہ بھی کسی دوسری بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر حلال ہے کہ جو خدا ان ساری چیزوں کا مالک ہے وہ اپنے غلاموں کو اس چیز کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ لہذا قرآن پورے زور کے ساتھ یہ اصول قائم کرتا ہے کہ اشیاء کی حرمت و حلت کے لیے مالک کی اجازت و عدم اجازت کے سوا کسی اور بنیاد کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح بندے کے لیے کسی کام کے جائز ہونے یا نہ ہونے کا مدار بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خدا جس کو جائز رکھے وہ جائز ہے، اور جسے ناجائز قرار دے دے وہ ناجائز ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔